بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے لو سپرم کاؤنٹ، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن میں سپرم تو پائے جاتے ہیں لیکن سپرم کا لیول کم ہوتا ہے، ان میں بہت کم تعداد ہوتی ہے سپرم کی۔ دونوں ٹیسٹیز سکروٹم کے اندر ہوتے ہیں، یعنی یہ دیکھیں سکروٹم کا الگ سے ٹمپریچر ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم سے باہر رکھا ہے۔ دونوں ٹیسٹیز سکروٹم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ٹیسٹیز سیل بناتے ہیں جسے سپرم کہتے ہیں۔ ابھی نارمل ویلیو جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ نارمل ویلیو آف سپرم یا سیمن کتنی ہونی چاہیے؟ وہ 1.5 سے 5 ml تک ہونی چاہیے۔ یہ سٹینڈرڈز ہیں ان چیزوں کے کہ اتنی ویلیو ہوگی تو پھر آگے کوئی رزلٹ لے سکتے ہیں۔ سپرم کاؤنٹ کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم 20 ملین پر ml سے اوپر ہونا چاہیے، 20 ملین سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر سپرم موٹیلٹی کتنی ہونی چاہیے؟ وہ 25 سے لے کے 30% تک ہونی چاہیے۔ جو سپرم موٹیلٹی ہے وہ 25 سے لے کے 30% تک ہونی چاہیے۔ سلجش موٹیلٹی کتنی ہونی چاہیے؟ یعنی جو کمزور سپرم ہیں، جو سست ہیں، جن کی سپیڈ نہیں ہے، وہ کتنے ہونے چاہیے؟ لیس دین 25%، یعنی وہ کم تعداد میں ہونے چاہیے۔ اور اگر یہ سلجش جو ہیں یہ زیادہ ہوں گے 60%، تو پھر بھی جو ہے وہ بانجھ پن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایکٹیو سپرم کتنے ہونے چاہیے؟ ان کی کیا تعداد ہونی چاہیے؟ مور دین 40% ہونے چاہیے ایکٹیو سپرم کہ جو ہیلدی اور ایکٹیو ہوں، ان کی مارفالوجی صحیح ہو، یعنی سپرم کا ہیڈ بھی صحیح ہو، اس کا جو باڈی بھی صحیح ہو اور اس کی ٹیل بھی ٹھیک ہو۔ اگر ایب نارمل سپرم ہوگا، جیسے 2 سر 1 دم ہے، 2 دم 1 سر ہے، یا اس کی باڈی ہے ہی نہیں، تو یہ ایب نارمل سپرم کہلاتے ہیں۔ تو وہ پھر آپ کا ریکوائرڈ رزلٹ نہیں بتائیں گے، آپ اپنا اچھا رزلٹ نہیں لے پائیں گے۔ تو اسی لیے جو ایکٹیو سپرم ہیں، جن کی صحیح سپیڈ ہے کہ جو ہی وہ سپرم نکلیں تو وہ فوراً فلیپن ٹیوب تک پہنچ سکیں۔ اس کے بعد 25% لوگوں میں لو سپرم کاؤنٹ پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ٹیسٹیز میں سپرم ہوتے ہی نہیں، اسے ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے ایزوسپرمیا پہ، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں پوری تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ایزوسپرمیا کا مطلب کیا ہے کہ بالکل سپرم کاؤنٹ نہ ہو، 0 سپرم کاؤنٹ۔ تو دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ سپرم تو ہیں لیکن اس قدر کم ہیں کہ 5 یا 6 ملین ہیں۔ اس کنڈیشن کو اولیگوسپرمیا کہتے ہیں۔ یعنی اولیگوسپرمیا میں یہ نہیں کہ سپرم نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ریکوائرڈ لیول سے کم ہوتے ہیں۔ ریکوائرڈ لیول کیا ہے؟ 20 ملین ہوں گے تو بانجھ پن نہیں ہوگا، لیکن اگر 20 ملین سے کم ہے، 6 ملین ہے، 5 ملین ہے، 10 ملین ہے، تو پھر اسے ہم اولیگوسپرمیا کہتے ہیں، یعنی کم سپرم کا ہونا۔ اب ہم اس کی کازز جانتے ہیں کہ لو سپرم کاؤنٹ کی وجہ کیا ہے۔ لو سپرم کاؤنٹ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دوستو، یہ جو سموکنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بانجھ پن ہوتا ہے اور اس میں سپرم بہت کم ہو جاتے ہیں۔ سپرم کا لیول ٹیسٹیز میں کم ہوتا ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں۔ دوسرا، پلاسٹک یوز جو کرتے ہیں۔ تیسرا، ویریکوسیل ہوتی ہے یعنی یہ جو ٹیسٹی کے اوپر وینز ہیں یہ سویل کر جاتی ہیں اور ان میں گانٹھیں بن جاتی ہیں اور obstruction پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سپرم پاس نہیں ہو پاتے۔ پھر اس کے بعد ہارمونل امبیلنس بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لو سپرم کاؤنٹ کی جو ایک وجہ ہے وہ ہارمونل امبیلنس بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ریڈیشن ہے، جیسے آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ MRI کرواتے ہیں یا CT اسکین کرواتے ہیں، یا وہاں پہ ایکس رے روم میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ریڈیشنز ہوتی ہیں۔ وہ ریڈیشنز بھی نقصان دہ ہوتی ہیں، وہ بھی سبب بن سکتی ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ریڈیشنز میں، تو وہ بھی سپرم کو ختم کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر شوگر پرابلم ہے کہ جن لوگوں میں جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ٹائپ 2 جو
ڈائبیٹک میلائٹس کے پیشنٹ ہیں جن میں ٹائپ 2 جو ہے نا ڈائبٹی پائی جاتی ہے، وہ لوگ بھی ہیں، ان میں بھی لو سپرم کاؤنٹ پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ پروسیسڈ فرائیڈ آئٹم کھاتے ہیں، یعنی جو فوڈ پروسیس ہوئی ہوئی ہے، جو بیکری آئٹم زیادہ پسند کرتے ہیں اور بیکری آئٹم لیتے ہیں، انہیں بھی زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور پھر وہ بھی سپرم کاؤنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انفیکشن بھی ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ آرچائٹس میں اگر انفیکشن ہو جائے، آرچائٹس میں اگر انفیکشن ہو جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے لو سپرم کی۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور ہے کہ میل ہارمون ہے جس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون، اگر اس کا لیول بھی ٹیسٹیز میں کم ہو جائے، یہ ٹیسٹیز میں بنتا ہے، یہ جو ٹیسٹوسٹیرون میل ہارمون ہے یہ ٹیسٹیز میں بنتا ہے، اگر اس کا لیول بھی کم ہو جائے نا تو پھر لو سپرم کاؤنٹ میں آتا ہے۔ اور پھر جو اوبیس لوگ ہیں، جو لوگ وزنی ہیں، موٹاپا ہے جن کو، جو فلیبی ہیں، ان میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ لو سپرم کاؤنٹ ان میں دیکھا گیا کہ جو لوگ وزنی ہیں، جو لوگ اوبیس ہیں، بہت زیادہ موٹے ہیں۔ اور ایک اور آخری وجہ ہے کہ جو لوگ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھ کے استعمال کرتے ہیں ان کے بھی سپرم جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ سپرم، اس کی جو ہیٹ ہے لیپ ٹاپ کی، وہ سپرم کاؤنٹ کو کم کر دیتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے کہ مسلسل لیپ ٹاپ گود میں رکھ کے استعمال کرنا، کچھ لوگ لیٹنے کے بعد پیٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور وہ جو اس کی جو ہیٹ ہے وہ ریڈیٹ کر جاتی ہے نیچے کی طرف اور پھر یہ ٹیسٹیز کو نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ ٹیسٹیز میں میل ہارمون بنتا ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ تو اس لیے لیپ ٹاپ کبھی بھی آپ اگر لیٹ کے استعمال کرنا بھی ہے نا تو تکیہ رکھ لیں یا کوئی اور چیز ایسی رکھ لیں جس کی وجہ سے ہیٹ جو ہے نا وہ پاس آن نہ ہو۔ تو یہ جو وجوہات میں نے بتائی ہیں اور کازز، تو یہی جو ہے نا وجوہات ہیں لو سپرم کاؤنٹ کی۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لیول ایک بتایا گیا ہے اسی کے مطابق ہی اس کا والیوم بھی اتنا ہی ہونا چاہیے سیمن کا، اور اس کے سپرم کاؤنٹ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، اور سلیجش جو موٹیلٹی ہے وہ بہت کم ہونی چاہیے، 25% ہونی چاہیے، اس سے بھی کم ہونی چاہیے، اور جو ایکٹیو سپرم ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ ہیلدی سپرم کی سمٹم ہے۔ تو دوستو یہ جو لو سپرم کاؤنٹ ہے اس کا ٹریٹمنٹ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لو سپرم کاؤنٹ ہے اس کا ہم ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے ہومیوپیتھی میں۔ ہومیوپیتھی میں لو سپرم کاؤنٹ کا بہترین علاج موجود ہے، اور اس میں میڈیسن آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے اس میں وہ ہے دامیانہ مدر ٹنچر، دامیانہ کیو۔ یہ بہترین میڈیسن ہے جو سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے، بوسٹ کرتی ہے۔ اور دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے ٹرائبولس مدر ٹنچر، یہ بھی ٹرائبولس بہترین میڈیسن ہے، مدر ٹنچر ہے یہ بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے کونیم میک مدر ٹنچر، یہ بھی بہترین میڈیسن ہے جو سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے اور اچھے سپرم پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو میڈیسن ہے وہ ہے یوہمبینم مدر ٹنچر میں۔ یہ سارے مدر ٹنچر ہیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ سپرم کاؤنٹ کے لیول کو بڑھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری جو میڈیسن ہے وہ ہے جنسنگ۔ تو آپ ان میں سے کوئی 3 میڈیسن جو ہے نا، جیسے جنسنگ مدر ٹنچر ہے اور دامیانہ ہے یا ٹرائبولس ہے، تو اس میں سے کوئی بھی 3 میڈیسن آپ مکس کر کے ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں 2 سے 3 مہینے تک، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ ٹیسٹ کروائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا سپرم کاؤنٹ لیول ہے وہ بہتر ہوا ہے پہلے سے۔ جو پہلے آپ نے رپورٹ کروائی تھی وہ بھی آپ سامنے رکھیں، اور 2 یا 3 مہینے استعمال کرنے کے بعد، یہ میڈیسن استعمال کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ اپنی رپورٹ کو کمپیریزن کریں تو آپ کو بہت واضح فرق نظر آئے گا کہ آپ کا سپرم کاؤنٹ بڑا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بہترین میڈیسن ہے سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کی وہ ایکس رے بھی ہے، ایکس رے 30 پوٹینسی میں بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے بعد اور بھی کافی میڈیسن ہیں، مثلا کوبالٹم، یہ ٹیبلٹس ہیں کوبالٹم، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
جو میڈیسن ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کرنی ہے وہی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔